مولانا صاحب فرماتے تھے یہ کام ایک چمن کی طرح ہے، یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. چمن میں حضرت فرماتے تھے اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو، اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو، خنزیر بن کر داخل نہ ہو. کیا بن کر؟ سور بن کر داخل نہ ہو، بلکہ شہد کی مکھی بن کر داخل ہو. شہد کی مکھی کی تلاش وہ پھلوں کی، پھولوں کی اور رس کی چوسنے کے لیے ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ مجھے انسانوں کی نفع کے لیے کیا کیا چیزیں، کن کن پھلوں سے رس چوسنا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ عام انسانوں کو شہد کے ذریعے نفع پہنچانے کا ہے. جو کام عام امت کی نفع رسانی کے لیے ہوتا ہے، جو کام عام امت کے لیے نفع رسانی کا ہوتا ہے، اس کام کے کرنے والے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں. اس کام کے کرنے والے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں. جو کام شر کے ہوتے ہیں ان شر کے کاموں کے کرنے والے وہ شر کے متلاشی ہوتے ہیں. تو میری بات توجہ سے سننی ہوگی. سب سے بڑی خیر امت میں جو آئی ہے وہ دعوت اللہ کے ذریعے آئی ہے. اس کام کے کرنے والوں کے لیے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کہ وہ شر کے متلاشی ہوں، کہ شر تلاش کرو، شر تلاش کرو، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ جو کام عام امت کی کے نفع کے لیے ہے اس کے کرنے والے خیر کو تلاش کریں گے، شر کو تلاش کرنے والے نہیں ہو سکتے. اور رہا خنزیر اور سور، اگر وہ کسی چمن میں داخل ہو تو اس کو پھولوں کی خوشبو سے اور پھلوں کی خوشبو سے اور ان سے کوئی فائدہ اٹھانے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ تو ہر درخت کی جڑ میں تلاش کرے گا کہ کہیں گندگی ہے یا نہیں، اس لیے کہ وہ سراسر نجس ہے. خنزیر سراسر نجس ہے. خنزیر سراسر نجس ہے، وہ گندگی ہی تلاش کرے گا، وہ گندگی ہی تلاش کرے گا. اور مومن کہ سراسر پاک ہے، مومن سراسر پاک ہے، وہ خیر ہی تلاش کرے گا. منافقین کا کام یہ تھا کہ وہ ایمان والوں کے درمیان میں گھس کر ان کی کمزوریاں تلاش کرتے تھے. یہ منافقین کا کام تھا، ان کی کمزوریاں تلاش کرو، ان کی کمزوریاں تلاش کرو. یہ منافقین کا کام تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹی تہمت کا جتنا شور منافقین نے مچایا، جتنا شور منافقین نے مچایا، منافقین کا سردار وہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ آگے تھا. یہ بات دھیان سے سننا کہ اگر ایمان والوں کے درمیان کوئی بات پیش آئے یا نہ آئے، لیکن غلط چیز کو آگے بڑھانے والے ہر زمانے منافقین ہوا کرتے تھے. ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ منافقین آگے بڑھائیں گے ہر غلط چیز کو. اگر ایمان والوں کے درمیان میں کسی خیر کی کوئی خیر پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ فتوحات دے دیں یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تعداد کو بڑھا دیں، تو منافقین ایسی خبروں کو چھپا لیا کرتے تھے، ایسی خبروں کو چھپا لیا کرتے تھے. یہ منافقین کا کام تھا مستقل کہ اچھی خبریں، فتوحات کی خبریں، اسلام میں غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کی خبریں، ان کی جماعتوں کی نقل و حرکت اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کی خبریں، ان سب کو تو منافقین چھپایا کرتے تھے. اور اگر کوئی شر پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو منافقین پھیلایا کرتے تھے. منافقین اس کو پھیلایا کرتے، یہ بات پھیلاؤ،
یہ بات پھیلاؤ تاکہ عام ماحول ان کے بارے میں، اللہ اکبر، ملکوں میں جا جا کر کفار اور منافقین یہ بتلایا کرتے تھے کہ بھئی مدینہ میں تو آمد ہی نہیں ہے لوگوں کی، مدینہ میں لوگوں کی آمد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا فکر ہوتا تھا کہ یہ کفار اور یہ ملکوں میں جا جا کر کام کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، میرا کام کیسے چلے گا، مجھے دعوت کیسے پہنچے گی، وہ کیسے خیر کی طرف آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ نبی جی آپ ان سے پریشان نہ ہوئیے کہ یہ ملکوں میں جا کر آپ کے کام کی مخالفت کریں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ تھوڑے دن انہیں آپ اسلام کی مخالفت کرنے دیجئے، پھر ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے کام کو روکنے کے لیے ملکوں کے سفر کرتے تھے۔ اور بات عجیب ہے کہ اسلام اور دین باطل کی مخالفت سے ترقی کرتا ہے، باطل کی مخالفت سے ترقی کرتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم موافق ماحول میں چلیں، حالانکہ اللہ رب العزت ہمیشہ کفر کے مقابلے میں ایمان اور اسلام کو قوت دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے 10 سال اور چھپ کر اور دب کر اور اذیتوں میں تکلیفوں میں کام کرنے کے 13 سال 13 سال مکی زندگی کے 13 سال مکی زندگی کے 13 سال مکی زندگی کے 13 سال اکثر مدت دب کر مخالفت میں تکلیفوں میں اکثر مدت گزاری۔ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کام میں خیر کے متلاشی بنیں، ہم اس کام میں خیر کے متلاشی بنیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور یہ گناہ دیکھا تو بڑی میاں نے کہا کہ عمر میں نے ایک گناہ کیا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، آپ نے 3 گناہ کیے، آپ نے 3 گناہ کیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گناہوں پر روئے، اس پر نہیں روئے کہ رعایا شراب پی رہی، اپنے گناہوں پر روئے، اور اتنا روئے اس گھر میں کہ عمر کی آواز ہچکیاں نکلنے لگی، آواز نکلنے لگی رونے کی۔ اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے، اس پر رو رہے تھے کہ اگر اللہ نے عمر کے گناہ معاف نہ کیے، اللہ نے اگر عمر کے گناہ معاف نہ کیے تو عمر کی ماں اسے ہلاک کر دے، گم کر دے۔ باہر کھڑے ہوئے تھے دروازے کے باہر، گھر کے باہر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے اپنے منہ سے چادر، دانتوں سے اپنی چادر کو دبایا ہوا تھا تاکہ رونے کی آواز وہ نہ سنے۔ پوچھیں گے کیوں رو رہے، کیا بات ہو گئی؟ چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح واپس ہو گئے۔ بڑے میاں نے عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا،
بڑی میاں نے عمر کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جب بھی جائیں گے سب کے سامنے بات کھلے گی. ایک عرصہ گزر گیا، پھر خیال آیا کہ بات پرانی ہو گئی، عمر بھی بھول گئے ہوں گے، چلو چلتے ہیں. آئے حضرت عمر کی مجلس میں، آ کر سب سے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے کہ عمر نہ دیکھیں، لیکن حضرت عمر نے دیکھ لیا. فرمایا بڑے میاں کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ کہا گیا بڑے میاں سے کہ چلیے آپ کو بلایا ہے حضرت عمر نے. بڑے میاں کہنے لگے آج تو ساری مجلس میں اور سب کے سامنے بات کھلے گی، سب کے سامنے بات کھلے گی، سب کے سامنے بات کھلے گی، سب کے سامنے رسوائی ہوگی. بڑے میاں سوچتے ہوئے آ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریب بلایا، قریب بٹھایا، اور عمر نے کہا بڑے میاں سے، بڑے میاں اپنا کان میرے منہ کے اتنا قریب کر دو کہ میرا منہ تمہارے کان کو لگ جاوے. حضرت عمر نے بڑے میاں کے کان میں کہا کہ میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتلائی. اس رات کی بات کسی کو نہیں بتلائی. اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی. بڑے میاں نے کہا عمر اپنا کان میرے قریب کرو. بڑے میاں نے حضرت عمر کے کان میں کہا میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی. وہ رات جس رات آپ گھر میں آئے تھے اس رات سے میں نے آج تک شراب نہیں پی. کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی اصلاح چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے. اگر یہ اس کے گناہ کو باہر نکل کر لوگوں سے کہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام نہیں لیتے. اور اگر یہ کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام لے لیتے ہیں. کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے وہ اصول اختیار کرو، اجتماعیت کے لیے وہ اصول اختیار کرو جو اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ہم تو خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں، خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں. ہم تو خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں کہ بھائی فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے، تو ہم نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں ایسی بات ہوگی. فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے